پاکستان اور دنیا بھر میں JNN کے لاکھوں ناظرین کو سلام. پروگرام ہیلتھ ٹاک میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود. ناظرین، آپ نے اکثر ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں ایک عموماً سین دیکھا ہوگا کہ کوئی صدمے والی خبر آتی ہے یا کوئی بہت زیادہ بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو گھر کے بزرگ اپنے سینے کے اوپر بائیں طرف ہاتھ رکھتے ہیں جس سے انہیں بہت درد ہو رہی ہے، اور دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ دل کا دورہ پڑ گیا ہے، جو کہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی کئی جگہوں کے اوپر دکھایا جاتا ہے. تو ویسے تو یہ علامات ٹھیک ہیں، دل کے دورے کی ہوتا اسی طرح ہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے عوام الناس میں ایک غلط فہمی جو جنم لیتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو دل کا دورہ ہے اس میں ہمیشہ ہی چھاتی کے اندر درد ہوگی اور وہ اس طریقے سے دل کا دورہ ہو رہا ہوگا، یا ضروری ہے کہ کوئی صدمہ ہو تو تب ہی دل کا دورہ ہو. تو یہ جو علامات دکھائی جاتی ہیں یہ ڈراموں، افسانوں، فلموں کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت کے کچھ تھوڑا سا متضاد چیزیں بھی ہیں. ہارٹ اٹیک کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی علامات بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو اس کے اوپر عوام الناس کے اندر کافی زیادہ مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں. تو ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک، وجوہات اور علاج. اور اس پہ ہم ماہرین سے معلوم کریں گے کہ اصل میں ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے، کتنی اقسام کا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے مریض کو، اور کیا 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 جا سکتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے. تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی، سابقہ سربراہ ہیں، کمانڈنٹ ہیں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی کے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور فاؤنڈر یا بانی رہے ہیں راولپنڈی کے ایک ممتاز کارڈیالوجی کے ادارے RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے. اس کے علاوہ چیئرمین ہیں نیشنل انٹرونشنل کارڈیالوجی بورڈ، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے، اس کے چیئرمین ہیں. فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان سوسائٹی آف انٹرونشنل کارڈیالوجی کے. اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اوپر فارمل ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، ٹیکنیکل ایڈوائزر رہ چکے ہیں، اور آج کل چیئرمین ہے میڈیکے کارڈیک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد سے. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر زبیر اکرم، سربراہ ہیں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جناح ہاسپٹل لاہور، اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فیصل احمد جو کہ سربراہ ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی کے. تو میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز جنرل صاحب سے کروں گا کہ سر اگر ہم اوورآل اموات کی شرح دیکھیں پوری دنیا میں جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں، تو اس میں جو امراض قلب یا شریانوں کے جو امراض ہیں اس کی رینکنگ کیا ہے کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ ہر سال ان بیماریوں کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں؟ جی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لیڈنگ کاز ہے، نمبر 1 کلر ہے. پوری جتنی بھی اموات ہوتی ہیں اس میں نمبر 1 کلر یہ ہے، اس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے اموات زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کا اموات کا 80% جو ہے وہ دنیا کے اس خطے میں، جسے ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہتے ہیں، اس میں بر صغیر اور باقی ایشیا کے لوگ ہیں. تو یہ اس لیے کہ لو مڈل انکم اور یہاں پہ وہ اویئرنیس بھی کم ہے، سہولیات بھی زیادہ نہیں ہے. تو زیادہ تر جو برڈن ہے وہ دنیا کے اس خطے میں آتا ہے. جو باقی 20-30% ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو، اور یہ پریونٹیبل ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے اموات تو ہوتی ہیں اور بیماری ہے اور ہے بھی بڑی خطرناک بیماری، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم احتیاطی تدابیر کریں اور پریونشن کریں تو اس اٹیک سے آپ بچ سکتے ہیں. اور یہ والی جو چیز ہے، اور ابھی تو ہو گیا ہے کہ یہ اس نے ہمارے ملک میں اس نے وبا کی صورت اختیار کر لی ہے. آپ دیکھیں تو 20s میں، 30s میں، 40s میں جوان لوگوں کو ہو رہا ہے، اور خواتین جو کہ قدرتی طور پہ اس سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، اور قدرت نے ان میں ایسے ہارمونز بنائے ہوتے ہیں کہ مینوپاز سے پہلے جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، اور 45 کی ایج کے بعد ان کا رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان میں بھی 20s اور 30s میں یہ بیماری آنی شروع ہو گئی ہے. اور اس میں جو وجوہات ان کی جو ہے وہ زیادہ تر موٹاپا، ورزش نہ کرنا، غیر صحت مند خوراک ہونا، اور دین اننیسری پریشانی، سٹریس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں سے. کسی کو اگر کوئی بیماری ہوگی یا شوگر یا بلڈ پریشر، تو بجائے اسے کنٹرول کرنے کے وہ ان کنٹرول رہتی ہے. اور ان کنٹرول دونوں چیزیں، شوگر اور بلڈ پریشر، اس میں بڑی جلدی ایج پہ آپ کو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ ڈیمیج ہو کے ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری دیکھیں، اس کی ایک ٹاسک فورس بنائی تھی NCDs، نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے اوپر ٹاسک WHO نے.
اس پہ ابھی تک ہمارے ملک میں اس پہ عمل نہیں ہوا. اگر وہ عمل ہوا ہوتا، جس پہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پریونشن پہ زور دیں اور نیچے کمیونٹی لیول سے شروع کریں، اسکولوں سے شروع کریں اور بی ایچ یو سے، ٹی ایچ کیو سے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے اور پھر ٹرشری کیئرز میں آئیں، پریونشن پہ زور دیں گے تو یہ برڈن بیماری کا کم ہوگا اور آپ کا ہیلتھ بجٹ وہ بھی کم ہوگا. اور وہ جو خرچہ اس کے علاج پہ آتا ہے جو کہ کروڑوں میں آتا ہے اور اربوں میں آتا ہے، جب ہم سٹنٹ ڈالتے ہیں یا ہم سرجری کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اس خرچے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر اس کا کچھ 1/3 ہم صرف خرچ کر دیں پریونشن پہ تو ہمارے ہاں اس بیماری کی صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے. تو ناظرین، جس طرح جنرل صاحب کی آپ نے بات سنی کہ تقریباً 16% کے قریب جو ٹوٹل اموات ہوتی ہیں، 16% صرف جو ہارٹ کے پرابلمز ہیں اور شریانوں کے امراض ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اس میں سر نے جس طرح فرمایا کہ 80% جو اموات ہیں وہ ہمارے ساؤتھ ایشیا، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح کے ممالک سے رپورٹ ہو رہے ہیں. تو کافی لمحہ فکری ہے. اب ہم جائیں گے پروفیسر زبیر اکرم کی طرف، لاہور سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ سر عموماً دیکھا گیا ہے کہ پبلک میں ایک بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جانے کو اور ہارٹ اٹیک کو وہ ایک ہی بیماری سمجھتے ہیں. تو اس پر ہمارے ناظرین کی ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ دونوں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے. ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر میں کیا فرق ہے، یہ عام پبلک کے ذہن میں سوال بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے ہمارے سے. عام فہم میں اگر آپ میں جواب دوں تو ہارٹ اٹیک سے مراد یہ ہے کہ جب دل کی شریانوں میں تنگی کی وجہ سے کسی ایک شریان میں کلوٹ آ جائے اور دل کا وہ ایریا جو کہ وہ شریان سپلائی کر رہی ہے خون، اس پہ خون کی بندش آ جائے تو پیشنٹ جو ہے سیویئر چیسٹ پین کمپلین کرتا ہے، چھاتی میں درد، بازو میں درد اور سویٹنگ، الٹیاں، متلی اور اس قسم کی علامات اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوں اور ای سی جی کے اندر پھر چینجز آنے شروع ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں دل کا پٹھا اگر ٹریٹ نہ کیا جائے جو پلاسٹی یا انجیکشن سے تو دل کا پٹھا ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس کو تو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. جبکہ ہارٹ فیلئر ایک ڈیفرنٹ ٹرم ہے. ہارٹ فیلئر میں یوزلی پین نہیں ہوتی اور اس میں پیشنٹ کو سانس پھولتا ہے. اب ہارٹ اٹیک جو ہے ایز سچ تو ہارٹ فیلئر سے فرق ہے، مگر اگر ہارٹ اٹیک کے اندر دل کا پٹھا ڈیمیج ہو جائے تو اٹس ون آف دا ریزن اور وہ ایک وجوہات میں سے ہارٹ فیلئر کی ہے. اور اگر زیادہ دل کا پٹھا ڈیمیج ہو جائے، دل کا پٹھا ویک ہو جائے تو اس کی وجہ سے دل کی پمپنگ جو افیکٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر میں یوزلی پیشنٹ سانس پھوٹنے کی علامات سے سفر کرتا ہے. اب ہارٹ فیلئر جو ہے دو قسم کا ہے، ایک سسٹولک ہارٹ فیلئر ہے، ایک ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر، اور اس کی وجوہات بھی ڈیفرنٹ ہے جن میں ہارٹ اٹیک ایک وجہ ہے. سسٹولک ہارٹ فیلئر کو جج کرنے کا بیسٹ طریقہ ایکو ہے، کیونکہ نارمل پمپنگ ہماری جو ہے اس پہ ایجیکشن فریکشن 50 to 70% ہم لیتے ہیں. تو اگر 35 to 40% سے نیچے ڈراپ کر جائے تو ہم اس کو سسٹولک ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. دوسرا فارم آف ہارٹ فیلئر ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر ہے، جس میں ہارٹ ڈیزیز کے علاوہ، انجائنا کے علاوہ بلڈ پریشر اور ڈفرینٹ وجوہات ہیں جس میں کہ ایجیکشن فریکشن نارمل ہوتی ہے ایکو میں، اور آپ ایکو کرائیں تو وہ کہیں گے جی بالکل ہارٹ کانٹریکٹ صحیح کر رہا ہے، بٹ ڈسپائٹ دیٹ پیشنٹ سانس پھولنے کی علامات سے سفر کرتا ہے. اور اس کے لیے بیسٹ ٹیسٹ جو ہم کراتے ہیں وہ اینٹی پرو بی این پی ٹیسٹ ہے، جس میں کہ وہ یوزلی اس کی ویلیو 125 سے کم ہے، اگر 500 سے زیادہ یا 1000 2000 سے زیادہ ہو تو پھر اٹ مینس ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر. سو یہ دو ڈفرینسز ہیں بٹوین ہارٹ اٹیک اینڈ ہارٹ فیلئر. اب ہم جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر بیسک ریزن ہارٹ اٹیک ہونے کی بنتی کیا ہے اور اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے، کہ اچانک ہو جاتا ہے یہ کوئی آہستہ آہستہ کا پروسیس ہے جو کہ الٹیمیٹلی دل کے دورے یا ہارٹ اٹیک کی شکل میں سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، اس کے جو دل کی بیماری ہے جسے عرف عام میں آپ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں یا مائوکارڈ انفارکشن یا کورونری سنڈرومز جو ہوتے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ تو آپ کو وراثت میں یہ چیز ملتی ہے، آپ کی فیملی میں ڈیزیز ہوتی ہے، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو اس میں چانسز زیادہ ہیں، بلڈ پریشر زیادہ چانسز ہیں، آپ کا وزن زیادہ تو آپ کو بیماری ہونے کے چانسز ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو زیادہ چانسز ہے، غیر ضروری سٹریس لیتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ شروع میں اس میں جو اگر چربی کی مقدار یا کولیسٹرول کی مقدار آپ کو خون میں زیادہ ہے تو کہیں نالی میں کسی ایک جگہ پہ تھوڑی سی رکاوٹ یا بلاکیج ہونی شروع ہوتی ہے. آہستہ آہستہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک 1-2 دن میں نہیں آتا،
اس کی سالہ سال اس بیماری بڑھتی ہے اور بلاکیجز تھوڑے تھوڑے شروع ہوتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب 70% پلس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمٹم دینے شروع کرتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بھی سمٹم نہیں دیتے, اور سمٹم جب ہوتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ وارننگ ملتی ہے, کئی دفعہ نہیں وارننگ ملتی. اب یہ ایک بڑی ایڈوائس ہے آئی تھنک جنرل پبلک کو, کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے خاندان میں بیماری ہے, اور خاندان میں بیماری یہ ہے کہ آپ کے فیملی میں والدین کو, بہن بھائیوں میں سے, یا ددیال میں یا ننیال میں یہ بیماری ہے جو 30s میں 40s میں یا 50s میں ہوئی ہے, تو اس دن سے آپ سب کو احتیاط شروع کر دینی چاہیے, الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس بھی یہ بیماری آ سکتی ہے, کہ اگر 2 بچے ہیں تو 2 میں سے 1 میں وہ بیماری ضرور ہوگی. اور آپ اگر بیماری آنی ہے آپ کے پاس یہ والی, تو یہ اس کو آپ لیٹ کر سکتے ہیں. ابھی میرے والد صاحب کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے 50s میں یا 58 کی ایج میں, اور مجھے پتہ چل گیا کہ میری فیملی میں ڈیزیز, اور میں اپنی خوراک, اپنی ایکسرسائز اور سگریٹ نہ پینا اور شوگر بلڈ پریشر کنٹرول کر کے رکھنا, ورزش کرنا, یہ ساری چیزیں شروع کر دوں, تو یہ بیماری مجھے 10-15 سال لیٹ آئے گی. اگر آنی بھی ہے تو 10-15 سال لیٹ ہو جائے گا. اگر ان کو 58 میں ہوئی ہے تو 15 سال اگر میں 70 کراس کر جاؤں گا تو پھر جا کے وہ بیماری مجھے آ سکتی ہے. تو آپ اسے ڈیلے کر سکتے ہیں, کیونکہ وراثت میں جو آنی ہے وہ تو آنی ہے. اور جینز کے ایکسپریس دیکھیں, کئی دفعہ جینز جو ہیں وہ آپ کے سائلنٹ ہوتے ہیں, اور اس وقت وہ ایکسپریس کرتے ہیں جب آپ رسک فیکٹرز میں انوالو ہوتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور کئی دفعہ پھر سٹیج ہارٹ اٹیک کی اس وقت آتی ہے جب وہ اس کے اوپر جو کیپ ہوتی ہے, جو بلاکیج ہوتی ہے, وہ تھن ہو کے لیک کرنا شروع کرتی ہے. اس میں سے ایسا مٹیریل نکلتا ہے جو پلیٹلیٹ یا کلاٹ بنانا شروع کر دیتا ہے, جو کہ آپ اگلے بھی 10 سال اس بیماری کے ساتھ گزار سکتے تھے, لیکن کہیں آپ نے گڑبڑ کی اور وہ کریک ہوا اور وہ کلاٹ بنا, اس نے کلاٹ بن کے 100% نالی بند کی اور آپ کو مایوکارڈ انفارکشن یا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے اتنا چلنے سے, یہ باہر سڑک تک چلنے سے درد ہوتا ہے, تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا, اور پھر بھی اگر ہوتا ہے تو میں اتنا نہیں چلوں گا جتنا درد ہو, اس سے کم چلوں گا. اور جتنی ایگزرشن پہ مجھے پین آتا ہے یا جتنا کام کرنے سے مجھے پین آتا ہے تو میں اس سے کم کام کروں گا. میرا اگر پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے میرے سینے پہ بوجھ آ جاتا ہے تو میں کھانے کو کم کروں گا, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر کہیں سیڑھیاں چڑھنے پہ, چڑھائی چڑھنے پہ مجھے آتا ہے تو میں وہ نہیں چڑھوں گا یا تھوڑی چڑھوں گا. اور اگر مجھے اونچا بولنے سے اور غصہ کرنے سے مجھے آتا ہے تو میں غصہ نہیں کروں گا. اور اگر نیند کم کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک یا چیسٹ پین ہوتا ہے تو میں اپنی نیند 6 سے 8 گھنٹے پوری کروں گا. یہ چیزیں ہیں جو سر لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے ہم کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل, اور کئی دفعہ بیماری کے ساتھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں آپ اس اٹیک کو لیٹ کر لیتے ہیں اور آپ ہونے نہیں دیتے. اور پھر اگر آپ کو انٹرونشن کسی کی ضرورت ہے, میڈیکل انٹرونشن تو شروع ہے, اگر آپ کو اینجیوپلاسٹی, اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہونی ہے یا سرجری ہونی ہے تو اس کو لیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر خود بن جائیں. ڈاکٹر ایک دفعہ ایڈوائز کرتے ہیں, آپ کو نسخہ لکھ کے دوائی تجویز کر دیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس احتیاط کے بارے میں بتا دیں, اسٹرکٹلی وہ فالو کریں, آپ کو کبھی ایمرجنسی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اب ہم کراچی چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر فیصل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فیصل, بتائیے گا کہ جو ایک کلاسیکل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا ہارٹ اٹیک ان خاص علامات جس میں چھاتی میں درد یا سانس نہ آنا, ان کے علاوہ اور بھی کوئی علامات ہو سکتی ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ پیشنٹ کو بیسیکلی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر عامر محمود, بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. جو کامن سائن اینڈ سمٹمز ہیں ہارٹ اٹیک کے, وہ تو ہے چیسٹ پین, سڈن آنسٹ چیسٹ پین جو کہ بیچ میں ہوتی ہے, اور جس کی ریڈیشن ہو سکتی ہے گردن کی طرف, بازو کی طرف. اور یہ جو درد ہوتی ہے آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں ہو رہی ہے. اکثر مریض آتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ درد ہو رہی ہے, یہاں پہ. اگر وہ پن پوائنٹ کر لیں تو وہ دل کا درد نہیں ہوتا, وہ پورے چھاتی میں ہوتا ہے, کہیں پہ کہہ نہیں سکتے کہاں پہ. اور کرشنگ پین ہوتا ہے, ایسے جیسے کوئی چھاتی پہ بیٹھا ہوا ہے. برننگ بھی ہو سکتی ہے, کچھ لوگوں کو برننگ بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ درد جو ہے یہ جو سب لنگول نائٹریٹ ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اس سے صحیح نہیں ہوتی. اگر صحیح ہو جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک کی درد نہیں کہا جاتا, وہ انجائنا کی ہوتی ہے. یہ کسی چیز سے صحیح نہیں ہوتی اور بہت ہی شدید ہوتی ہے. اس درد کے ساتھ پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ٹھنڈے پسینے, اور ایسے لگتا ہے جیسے موت آنے لگی ہے. اس کو اینگور مورٹس بھی کہتے ہیں, فیئر آف ڈیتھ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. یہ کلاسیکل سمٹمز ہیں ہارٹ اٹیک کے. اگر یہ درد سانس لینے سے کم یا زیادہ ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کی نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز کھانے سے, جیسے کوئی اینٹی ایسڈ کھانے سے بہتر ہو جائے تو یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتی. کلاسیکل جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں ہارٹ اٹیک کے وہ یہی ہیں.
اب آپ کے سوال میں دوسرا پہلو یہ تھا کہ بغیر سمٹم کے بھی ہو سکتا ہے، تو بالکل جو جن کو شوگر ہوتی ہے اگر وہ 5 سال سے زیادہ عموماً یا 10 سال سے زیادہ ہو تو ان میں جو حس ہے درد کی حس وہ مدھم پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو بغیر درد کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایسے کیسز میں صرف سانس پھولتا ہے یا صرف بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے۔ اور جو اولڈ ایج پیشنٹ ہیں، آپ سمجھیے 85 سال سے زیادہ، ان کو ڈائبٹیز نہ بھی ہو، ان میں بھی سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب ہم جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا، جس طرح ڈاکٹر فیصل نے بھی ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتایا کہ کچھ علامات بڑی غیر مخصوص سی ہوتی ہیں، تو کیا تمام قسم کے جو ہارٹ اٹیک ہیں وہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں؟ اور ہم نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہے سٹیمی اور نان سٹیمی ٹائپ کے ہارٹ اٹیکس کے بارے میں، تو ان دونوں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے سر؟ دیکھیں نان سٹیمی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا پری ہارٹ اٹیک اسے کہہ سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کی سٹیج ہے، اس کی پہلے کی سٹیج ہے، اور آپ نے اس سٹیج کو روکنا ہے تاکہ وہ آگے جا کے ٹرمینیٹ ہارٹ اٹیک میں نہ ہو، اور روکا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سچویشن آ گئی ہے تو آپ پیشنٹ کو فوراً ایویلویٹ کر کے اس کو چاہیے کہ جب درد ورد ہو اور یا اسے سمٹم پتہ چل جائے کہ ہارٹ کا ایشو ہے تو فوراً جو قریب ترین کارڈک فیسلٹی ہے یا دل کے مرض کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ چلا جائے تاکہ لیٹ نہ ہو، اور اسے جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے ادھر ہی شروع ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ ٹائم از دی مسل، اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم، اس ریس اگینسٹ ٹائم۔ اگر آپ 1 سیکنڈ لوز کر رہے ہیں تو آپ ہارٹ کا مسل ڈیمیج ہو رہا ہے، منٹ لوز کر رہے ہیں تو اور ڈیمیج ہو رہا ہے، گھنٹہ لوز کر رہے ہیں تو اور ڈیمیج ہو رہا ہے، ہارٹ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنی جلدی آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی، جتنی جلدی آپ اس جگہ پہ پہنچ جائے گی جہاں پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنی ہے، تو اتنی آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے، ہم شروع میں ڈپیں اور جو ہے بلڈ جو کلاٹ بسٹرز تھے وہ شروع کر دیتے تھے، اب تو جہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، انٹرونشن ہو سکتی ہے، تو پرائمری اینجیوپلاسٹی آ گئی ہے۔ پرائمری اینجیوپلاسٹی یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہم وہ کلاٹ بسٹر انجیکشن جو ہے دیا کرتے تھے اسٹیپٹوکائنیز جیسے، اب اگر آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل، فوراً کیتھ لیب میں جا کے انجیکشن نہ لگائیں اور اسٹینٹ ڈال کے نالی 100% کھول دیں تو فیوچر ہارٹ اٹیک یا فیوچر ڈیمیج سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ والی جو چیز ہے کہ یہ آپ کے یہ فیٹل آپ کے دوسرے کیا سارے فیٹل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو اسپتال میں پہنچتے ہیں نا مریض، وہ صرف 60% پہنچتے ہیں، یعنی اگر صرف 10 کو اٹیک ہوا ہے تو اس میں سے صرف 6 اسپتال پہنچ پائیں گے، 4 نہیں پہنچ پائیں گے۔ 4 کی یا تو گھر میں ڈیتھ ہو جائے گی یا اسپتال لاتے ہوئے راستے میں ڈیتھ ہو جائے گی۔ 6 وہ خوش قسمت ہے جو ہمارے پاس پہنچ جائیں گے اور جن کی CCU میں یا آگے جا کے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی، اور اس میں سے یہ سارے فیٹیلٹی آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ ہے۔ اگر شروع میں ہی جب آپ کو تکلیف شروع ہی اسپتال پہنچ جائیں تو یہ جو اس کی مارٹیلٹی ہے اور اس سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں، اور آپ کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ شروع ہو جائے تو آپ کے لیے وہ کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین اب ہم لاہور چلتے ہیں اور پروفیسر زبیر سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا سٹیمی کا اور نان سٹیمی کا ایک بڑا واضح فرق ناظرین کے لیے اس کے اوپر روشنی ڈالی، تو یہ جو ایک معمولی ہارٹ اٹیک سے جان لیوا ہارٹ اٹیک ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کیا میئرز ہم یا پیشنٹ اپنے اینڈ کے اوپر لے سکتا ہے؟ آپ کا یہ سوال کہ نان سٹیمی اور سٹیمی میں کیا فرق ہے، یہ اوبویسلی میڈیکل ٹرمز ہے، کارڈک ٹرمز ہے۔ عام پبلک جو ہے ان کو یوزلی ایک میجر ہارٹ اٹیک یا بڑا ہارٹ اٹیک اور ایک چھوٹا ہارٹ اٹیک یا مائنر ہارٹ اٹیک کی صورت میں جانتی ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ سٹیمی جس کو ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن MI ہم کہتے ہیں اور لوگ اس کو بڑا ہارٹ اٹیک کرتے ہیں، اس میں پیشنٹ کو پین ہوگی اور اوبیسلی 10 منٹ سے زیادہ ہوگی، یوزلی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے اور گھنٹوں بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ECG میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم ST ایلیویشن کہتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر دل کا پٹھا بری طرح ڈیمیج ہو رہا ہے، اور بنیادی اس کے اندر جو پیتھوفیزیولوجی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی شریانوں میں جو تنگی ہے اس کے اوپر کلاٹ آ گیا ہے، اور کلاٹ نے پوری طرح دل کی سپلائی جو ہے اس ایریا میں شریان جو سپلائی کرتی پوری طرح بند کر دی ہے۔ جب سپلائی پوری طرح بند ہو جائے تو پھر پیشنٹ کو سٹیمی یا بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے ڈیمیج زیادہ ہونے کا خطرہ ہے ہارٹ کو، اور اس کے لیے ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی یا تھرومبولیٹک تھراپی یا خون پتلا کرنے والا انجیکشن دیتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ مائنر ہارٹ اٹیک یا نان سٹیمی کیا ہے، اس میں بھی یوزلی پیشنٹ کو پین ہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو، کئی دفعہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بٹ جو یوزلی 10 منٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس پیشنٹ کو جو ہے دل کی شریانوں میں جو تنگی ہے اس پہ کلاٹ آتا تو ضرور ہے، بٹ وہ کلاٹ جو ہے پوری طرح دل کی روانی کو متاثر نہیں کرتا، اور دل کی شریان کو پھر بھی خون کی سپلائی چل رہی ہوتی ہے۔
पेशेंट को जब ECG कराता है तो उस पर चेंजेस यूजुअली नहीं आते, आमतौर पे नहीं आते, पर 10 से 15% लोगों में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं जो कि ST एलिवेशन की सूरत में नहीं है। और अगर आपको सस्पिशन हो तो नॉन स्टेमी या माइनर हार्ट अटैक को जज करने के लिए एक टेस्ट है जिसको हम ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं, और उसमें ट्रोपोनिन I और T 2 टेस्ट है। उसमें इस केस में माइनर हार्ट अटैक या नॉन स्टेमी में ECG में चेंजेस आ भी सकते हैं बट यूजुअली नहीं आते। और ये ट्रोपोनिन टेस्ट जो है ये अगर 4 से 6 घंटे बाद कराया जाए, जिसपे क्वांटिटेटिव टेस्ट है, वो पॉजिटिव हो तो हम उसको माइनर हार्ट अटैक करते हैं। और अगर इसको ना सीरियसली लिया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो इट मे कल्मिनेट इनटू अ मेजर हार्ट अटैक। सो ये बहुत ग्रे एरिया है। स्टेमी या बड़ा हार्ट अटैक तो सारी चीजें जज हो जाता है, बट नॉन स्टेमी और माइनर हार्ट अटैक जो है, क्योंकि ECG नॉर्मल आ रही होती है और यूजुअली लोग इसको ट्रोपोनिन को अहमियत नहीं देते, तो इसलिए अमूमन ये मिस हो जाता है। सो अगर आपको चेस्ट पे जो कि आधे घंटे से ज्यादा हो रही हो, इन एनी केस आप एक कार्डियक स्पेशलिस्ट या कार्डियक इमरजेंसी में जाएं और अपना ट्रोपोनिन 4 to 6 आवर्स के बाद जरूर कराएं। अब हम कराची से डॉक्टर फैसल से पूछते हैं कि सर आमतौर पर ECG सबसे पहला और सबसे आसान तरीन टेस्ट होता है जो कि हार्ट अटैक की सूरत में हर जगह पर ECG की जा सकती है। तो ECG के अलावा हार्ट अटैक में कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि एक मरीज़ को पता होने चाहिए कि जब वो हॉस्पिटल जाएगा हार्ट अटैक के साथ तो ये टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं उसके लिए? जी सही कहा आपने। सबसे पहली चीज़ तो ये कि टिपिकल सिम्टम्स हैं तो आप फौरी तौर पे ECG करते हैं, और ECG में एक ख़ास चीज़ होती है ST एलिवेशन, से आपको पता लग जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन हर हार्ट अटैक में ST एलिवेशन नहीं होती, हर हार्ट अटैक में ज़रूरी नहीं कि ECG में चेंजेस भी हों। एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होती है, ECG में चेंजेस हार्ट अटैक के नहीं भी हो सकते, ऐसा भी होता है। तो कुछ खून के टेस्ट हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन I। ये जो है ये आधे घंटे 1 घंटे में भी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ हाई सेंसिटिविटी ट्रॉप I की मैं बात कर रहा हूँ। उससे आपको पता लग सकता है कि हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं। जो नॉर्मल ट्रॉप I है वो 6 से 8 घंटे में बढ़ता है, और उस वक़्त वो विंडो जो होती है उसको फ़ौरन ट्रीट करने की हार्ट अटैक को, वो गुज़र चुकी होती है। दूसरी चीज़, अगर बड़ा हस्पताल है तो आप फ़ौरन एको कर सकते हैं। अगर दिल का कोई एक हिस्सा उतनी मजबूती से नहीं धड़क रहा जितना उसे धड़कना चाहिए, तो ये भी एक हार्ट अटैक होने का साइन होता है। इसके अलावा अगर इसके अलावा भी उभाम हो तो फौरी तौर पे एंजियोग्राफी हम करते हैं, देखते हैं कोई शरेयान बंद तो नहीं हो रही। ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी खासी बड़ी शरेयान बंद हो जाती है, हार्ट अटैक के सिम्टम करती है, लेकिन ECG में चेंजेस नहीं होते। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि ECG के अलावा भी की जा सकती हैं। अब हम प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम से पूछते हैं कि सर रिस्क फैक्टर्स काफ़ी हद तक तो जैन साहब ने भी कवर किए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मज़ीद आवाम को हम अवेयरनेस दें कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनमें दिल का दौरा या हार्ट अटैक हो सकता है। और एक सवाल का जवाब तो सर ने पहले ही दे दिया हुआ है कि इसमें इट रन्स इन फैमिलीज़, कि अगर आपके इमीडिएट रिश्तेदारों में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि आपको भी उम्र के किसी हिस्से में ये बीमारी लाहक हो सकती है। आप रिस्क फैक्टर्स के बारे में सर ज़रा उनके ऊपर रोशनी डालिएगा। जहां तक रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज का ताल्लुक है, 2 किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। जहां तक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का ताल्लुक है उसमें एज एंड सेक्स, यानी कि अगर मर्द हजरात जो हैं वो हाई रिस्क होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और मर्दों में खास तौर पे अबव 45 एज और फीमेल्स पे अबव 55 एज जो है ये हाई रिस्क फीचर्स बन सकते हैं अगर बाकी और एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएं। सो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। एक और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर हार्ट डिजीज की फैमिलीज में चल रही है तो एक रिस्क, ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जो जेनेटिक है, उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपके बस में कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि आप मजीद रिस्क फैक्टर्स को ना अपने आप पाल लें, स्मोक ना करें, अपना वजन का कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें। सो इन दैट सेंस थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। जहां तक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं और उससे हार्ट डिजीज से आप बचत कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग
मेल्स में बहुत कॉमन है, अब तो यंग एज में आ गई, शीशा स्मोकिंग बड़ी कॉमन है, इवन फीमेल्स में आ रही हैं। ये इंडिपेंडेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, इसका कोई आपके साथ जीन्स के साथ ताल्लुक नहीं, ये वो चीज है जो आपने खुद से पाल ली है। तो काइंडली सिगरेट स्मोकिंग से आप बचें तो हार्ट डिजीज से बचेंगे। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है शुगर और ब्लड प्रेशर। जेनेटिकली भी यू मे बी प्रीडिस्पोज्ड, आपकी हो सकती है, बट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, आपका वजन ना बढ़े, आप एक्सरसाइज करें, डाइटरी आप बैलेंसेस बरकरार रखें, तो अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज या हाइपरटेंशन है भी तो वो लेट एज में जाके आएगी। और अगर आ भी जाए, आप अच्छी मेडिकेशन ले लें और अच्छा कंट्रोल कर लें तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस जो है वो कम हो जाएगा। चौथा जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, फास्ट फूड्स, ये जिस किस्म के हम बीफ, मटन्स और इस तरह के जो एक्स्ट्रा जो सिरी पाई और इस तरह की चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हार्ट डिजीज में, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का बायस बनती है। कुछ लोगों में फेमिलियल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, और अगर आप इसको अच्छी स्टेटिन्स या जो ड्रग्स है उससे कंट्रोल कर लें तो स्टिल यू कैन मैनेज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और आपका वेट है। माइंड योर वेस्ट वाज वन ऑफ द स्लोगन्स ऑफ जो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, कि अगर आपकी मर्दों की वेस्ट जो है 36 से ज्यादा है और खासतौर पर 40 से ऊपर होगी तो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, और फीमेल्स में 30-32 से ऊपर यूजुअली नहीं होनी चाहिए। सो अगर आप सिर्फ अपनी वेस्ट और वजन कंट्रोल कर लें और कम से कम 30 मिनट्स डेली आप ब्रिस्क वॉक कर लें तो आपका हार्ट डिजीज का एलिमेंट बहुत कम हो सकता है। सो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आप अमल करके हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और हम जनरल साहब से ये सवाल पूछेंगे कि सर, एंजियोग्राफी बड़ा आम सा टेस्ट है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है जो खून की नालियां हैं उनका स्टेटस जानने के लिए। तो हम कोई इंटरवेंशन भी कर सकते हैं एंजियोग्राफी के दौरान उस मर्ज़ को दूर करने के लिए? और थोड़ा सा प्रोसीजर पे भी सर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिएगा कि इसमें किया क्या जाता है। कुछ लोग बहुत लाइट लेते हैं एंजियोग्राफी को कि शायद ये ब्लड का टेस्ट होगा और लेबॉर्ट्री में जाएगा और एंजियोग्राफी हो जाएगी। कुछ समझते हैं शायद ये बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा कि एंजियोग्राफी होती क्या है और उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं मरीज़ के मर्ज़ को दूर करने के लिए। जी, आई थिंक ये एंजियोग्राफी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। ये वो वाहिद टेस्ट है जो आपको 100% बता देता है कि आपकी कॉर्नरीज में ब्लॉकेज है, आपको दिल की बीमारी है कि नहीं। अगर ब्लॉकेजेस नहीं है तो ये टेस्ट आपको बताता है आप खुशकिस्मत है, नालियाँ आपकी साफ़ है और आप जा सकते हैं और किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ब्लॉकेजेस बताता है कि कितनी ब्लॉकेज, कितने परसेंट है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है, ज़्यादा है, तो फिर बताता है कि उस पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि नहीं। 3 इंटरवेंशन होती हैं, या हम दवाई से इलाज करते हैं, या फिर ज़्यादा ब्लॉकेज हो 70% प्लस नाली ब्लॉक हो तो हम स्टेंट वगैरह डाल देते हैं, और या फिर अगर ज़्यादा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज हो, बहुत ज़्यादा स्टेंट डलते हों और स्पेशली लोगों को शुगर वगैरह भी हो तो हम उसे बाईपास की तरफ भेजते हैं, उसकी सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब ये टेस्ट जो है इसको जानना बड़ा ज़रूरी, बड़ी मामूली सा एक टेस्ट है जो 15 मिनट टोटल लगते हैं और आपने 2-3 घंटे अस्पताल में रहना होता है। शुरू में तो हम टांग में बड़ी नाली होती है, फेमरल आर्टरी, वहाँ से जाते थे। आजकल जो है बहुत ही आसान हो गया है कि हम बाजू से, जहाँ नब्ज़ आपकी होती है, वहाँ से हम एंट्री करते हैं, एक कैनुला डाल के उस कैनुला शीट में से एक तार लेके जाते हैं, उस तार के ऊपर एक प्लास्टिक का कैथेटर होता है, लेके जाते हैं और दिल की शरेयानों में जाके इंजेक्शन देते हैं, और वो इंजेक्शन जाके हमें बताता है कि नाली किस किस जगह पे ब्लॉक्ड है, और हम उसकी तशखीस करते हैं कि यस मसला है। और फिर उसी के ऊपर जब वो हमें तशखीस कर लेते हैं तो वहीं पे हमें फ़ैसला करना होता है कि इस मरीज़ को किस इलाज की ज़रूरत है। क्या ये दवाइयों से गुजारा हो जाएगा, या दवाइयों से ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, या इसको स्टेंट डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, 2 डालने पड़ेंगे, या 3 डालने पड़ेंगे, या 4 डालने पड़ेंगे, या फिर स्टेंट नहीं डालने की ज़रूरत। इतना मसला है, ये सर्जरी से बेनिफिट करेगा या ऑपरेशन से इसे फ़ायदा होगा, तो हम उसे ऑपरेशन की तरफ भेज देते हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि एंजियोग्राफी जो आजकल आई थिंक हम मरीज़ों को एजुकेट करते हैं, पहले काउंसल करते हैं, बताते हैं कि हम आपकी एंजियोग्राफी करने जा रहे हैं, और ये श्योर शॉट टेस्ट है जो बताएगा कि आपको मसला है कि नहीं है, और आप उसके लिए मेंटली या ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आपको स्टेंट भी पड़ सकता है। और अगर आपने पेमेंट पे
کرنا ہے تو پھر آپ فنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کتنا بجٹ آپ کا ہے اور اس کے لیے تیار ہو کے ہیں تاکہ ایک ہی گو میں ہو جائے. اگلے 10-15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے. تو آپ بجائے یہ کہ پھر انتظار کریں اتنے دن اتنے ہفتے اور پھر وہ دوبارہ وہی پروسیجر اسٹریس میں رہیں, اس دوبارہ وہی پروسیجر ہم دوبارہ آپ کو پرک کریں, دوبارہ وہی سامان لے کے جائیں اور اس پوری پروسیس میں سے آپ گزریں, اسی وقت ہو جائے تو ٹوٹل 20 منٹ آدھے گھنٹے پہ آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے. وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو 100% بتائے گا. یہاں پہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ مریض ہے جو کہ کارڈک نیروسس کا اسے ٹینشن ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کارڈک ڈیزیز ہے, اس کے باقی سارے ٹیسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو اور لیکن اس کے سمٹمس ہیں اگر ہم کنونسڈ ہو کہ یہ ٹیسٹ تو سارے نیگیٹو. دیکھو ای ٹی ٹی کرتے ہیں تو اس میں 40% ای ٹی ٹی مس کرتی ہے, باقی وہ ہمیں نہیں بتاتی. پھر جب مریض کے سمٹم ایسے ہیں جو ٹپیکل انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے, اس کی نالیاں بند ہو سکتی ہیں, تو پھر ہم فوراً اینجیوگرافی کرتے ہیں تاکہ فوراً ایک دفعہ ڈائگنوسس کا پتہ چل جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہیں ہوتا, ان کے سارے ٹیسٹ بھی نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کنوینسڈ ہوتے ہیں کہ انہیں دل کی بیماری ہے. ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم قسم اٹھا سکے ڈاکٹر بھی اور اسے دکھا بھی سکے جی ہم نے آپ کی اینجیوگرافی کر لی ہے, آپ کی نالیاں بالکل صاف ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین, سر کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے سر نے کہ عموماً عوام الناس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اینجیوگرافی ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں تو یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ ٹیسٹ بھی ہے جو کہ خون کی نالیوں کے بارے میں بتائے گا کہ جو دل کو خون پہنچاتی ہیں کہ وہ کس حد تک بلاک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیسٹ کے دوران اس کا جو علاج ہے وہ بھی ممکن ہے تھرو اینجیوپلاسٹی یا جسے ہم سٹینٹ ڈالنا کہتے ہیں, وہ بھی علاج ممکن ہے. تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی اینجیوگرافی کے لیے جائیں تو جس وقت وہ اینجیوگرافی ہو رہی ہوگی تو اسی وقت ایک ہی گو میں ڈائگنوسس بھی ہو جائے گا اور ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہے. اب ہم جائیں گے پروفیسر زبیر کی طرف کہ سر جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا سٹینٹنگ کے بارے میں, تو کوئی کون سی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں پیشنٹ میں ہم سٹینٹنگ نہیں کر سکتے, اور دوسرا سر نے کیبج کے بارے میں کہا کہ جس میں بائی پاس, جسے ہم سادہ الفاظ میں بائی پاس کا آپریشن کہتے ہیں, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجیے گا کہ کیبج کیا ہوتا ہے اور سٹینٹنگ کن حالات میں نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک دل کے ڈفرینٹ طریقہ علاج ہے اس میں سب سے اہم تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور دوائیاں ہیں جو کہ آپ کو سب سے پہلے لینی ہے اور کارڈیالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے. دو اور طریقہ علاج اینجیوپلاسٹی یا جس میں ہم سٹینٹس ڈالتے ہیں اور بائی پاس ہے. عموماً ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں جو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بائی پاس نہیں کرانا, کسی طرح سٹینٹس ڈالتے ہیں. جب تک تو میڈیکیٹڈ سٹینٹس نہیں آئے تھے تو ڈائبیٹکس میں بیئر میٹل سٹینٹس یعنی کہ بغیر دوائیوں والے سٹینٹس یوز کرتے تھے, تو اس میں ہم یوزلی ملٹی ویسل یعنی کہ بہت زیادہ ڈیزیز ہو, تینوں آرٹریز بلاکڈ ہوں تو اس کے اندر آپ اوائڈ کرتے تھے. مگر ڈرگ لوٹنگ سٹینٹس یا میڈیکیٹڈ سٹینٹس کے بعد ریشو آف پیشنٹس جن میں کہ ہم سٹینٹنگ کرتے ہیں وہ بڑھ گئی ہے. بہت سے لوگ جو پہلے بائی پاس کراتے تھے اب اینجیوپلاسٹی سے ٹریٹ ہوتے ہیں اور 3, 4, 5, 6 سٹینٹس بھی ڈل سکتے ہیں اگر آپ ٹرینڈ کارڈیالوجسٹ سے ڈلوائے, اس میں کوئی ایشو نہیں. اس کے باوجود بہت سے لوگ ہمارے پاس آ کے کوشچن کرتے ہیں کہ جی ہم بائی پاس نہیں کرانا, کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہم بائی پاس سے بچ جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سٹینٹس سے چلے جائیں. تو اس کے لیے بیسک میرا میسج یہ ہے کہ ہر کیس جو ہے اینجیوپلاسٹی کا بھی نہیں ہوتا اور ہر کیس بائی پاس کا بھی نہیں ہوتا. کچھ اوورلیپس ہوتے ہیں کہ اس میں اینجیوپلاسٹی بائی پاس ہو سکتے ہیں, دونوں آپشنز ہو سکتی ہیں, مگر بنیادی طور پہ کچھ اسپیسیفک کیسز ہیں جن میں کہ اینجیوپلاسٹی کا نہ سوچا جانا چاہیے اور نہ ہو سکتی ہے. سو بہت سے لوگ اگر آپ کو کنفیوز کریں تو پلیز کنفیوز نہ ہو. واٹ آر دا انڈیکیشنز کے جہاں سٹینٹ نہیں ڈال سکتے اور صرف بائی پاس ہی آپ کی آپشن ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کا ہارٹ کا فنکشن ہے. اگر آپ کی ایجیکشن فریکشن اور جو خاص طور پہ جو ہے لیس دین 30% ہے یعنی کہ دل کی پمپنگ فریکشن کم ہے اور آپ کی دل کی تینوں شرانے جو ہے بلاکڈ ہیں, تو پھر یہ کیس جو ہے زیادہ بہتر بائی پاس سے ٹریٹ ہوگا. اینجیوپلاسٹی میں کمپلیکیشنز کا ریٹ بڑھ جائے گا. اس کے بعد ایک ہم لیفٹ مین ڈیزیز کہتے ہیں, although ہم اس کو اب بڑے سکسیسفلی اینجیوپلاسٹی سے بھی ٹریٹ کریں بٹ اونلی ود اے ٹرینڈ ہینڈ. کوئی ایسا اناڑی کارڈیالوجسٹ سے کبھی نہ کرائی جائے. یوزلی ہم لیفٹ مین کے اندر ہارٹ ٹیم اپروچ کرتے ہیں اور اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ مین میں یوزلی انڈیکیشنز ہے انٹرنیشنل کہ اس کا بائی پاس ہو, اور بہت سے پیشنٹس جو ہے بائی پاس نہیں کراتے ہیں. تو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے کہ اگر پیشنٹ بائی پاس جو ہے نہیں کرا رہا اور اینجیوپلاسٹی کر رہا اور اس کو لیفٹ مین ڈیزیز ہے تو اس کے لیے ہارٹ ٹیم اپروچ کریں. دیٹ مینس کہ 3 لوگ اس پہ شامل ہوں گے, ایک پیشنٹ شامل ہوگا, ایک کارڈیالوجسٹ جیسے سٹینٹ ڈالنا ہے اور ایک سرجن.
और फिर सर्जन के सामने पेशेंट कन्फेस करे कि मुझे बता दिया गया है कि मुझे बाईपास ज्यादा अहम है मेरे लिए, ज्यादा बेहतर है, मैं नहीं कराना चाह रहा, और मैं बता दिया गया इफ्स एंड बट्स, और इसलिए मैं आप कार्डियोलॉजिस्ट को इजाजत दे रहा हूँ कि लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी कर दे, तो फिर हार्ट टीम अप्रोच के बाद अगर पॉसिबल हो तो हम स्टेंट्स लेफ्ट मेन में भी कर देते हैं। मगर उसके अलावा कुछ सिचुएशंस है जिसको हम सिंटेक्स स्कोर कहते हैं, यानी कि दिल की शिराने में बेबहा कैल्शियम हो, मल्टीपल लीजन्स हो, और उसके एंगल्स कुछ ऐसे हो जहां हमें पता हो कि स्टेंट्स ट्रैक ही नहीं कर सकते, तो फिर या स्टेंट्स अगर हम डाल दें तो प्रॉपर्ली वो एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशंस में अगर हम स्टेंट जबरदस्ती डाल दें तो फिर उस स्टेंट में क्लॉट आके हार्ट अटैक होने का खतरा है। सो नाज़रीन इकराम, अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट इज द बेस्ट गाइड, अगर आपका दिल का पट्टा कमजोर है, दिल की तीनों नालियों में मल्टीपल जगहों पे नर्विंग है, दिल की नालियों में शदीद कैल्सिफिकेशन है, दिल की नालियों के अंदर जो है आपके जो है बेंड्स हैं, और लेफ्ट मेन है डिजीज, तो ये वो जगह होंगी जहां के आपको बाईपास की तरफ जाना चाहिए, विच इज मच सेफर। स्टेंट्स को आपको शायद डाल दे, पर कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत हाई हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी योर कार्डियोलॉजिस्ट जो आपकी एंजियोग्राफी की सीढ़ी देके आपको बेस्ट गाइड करेगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अवॉइड हार्ट डिजीजेस विद टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। जो हम वो कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज है, सो प्लीज परहेज कीजिए स्मोकिंग से, हाई कोलेस्ट्रॉल मील से, शुगर और ब्लड प्रेशर अगर है उसके अच्छे कंट्रोल से, वॉक से और अपने वेट कंट्रोल से, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर लाइफस्टाइल मिलेगा, और हो सकता है हार्ट डिजीज या हो ना, और अगर हो तो उनकी कॉम्प्लिकेशन से आप बचें। शुक्रिया। अब हम जनरल साहब की तरफ वापस जाएंगे कि सर मुझे याद है जब मैं बचपन की बातें याद हैं कि हार्ट अटैक पहली बात तो ये कि शाज़ नादिरी किसी बड़े बुज़ुर्ग में भी देखने में आता था, और होता भी था तो हार्ट अटैक को बुज़ुर्गों की बीमारी समझा जाता था। लेकिन आजकल हम सर देख रहे हैं कि 30 साल 40 साल 25 साल की उम्र में सडन हार्ट अटैक होता है, और इतने यंग लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो आपका माहिराना राय है इस बारे में कि क्यों इतनी कम लोअर एज ग्रुप के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है सर? ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि यंग एज में ये बीमारी आ रही है, और यंग एज आपकी प्रोडक्टिव एज होती है जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स आपकी होती हैं, जो एजुकेशन का होता है या नौकरी का चक्कर होता है उसमें करते हैं, और वो आपका प्रोडक्टिव होता है कि आप 24 में से 20 घंटे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब हमने बड़ी ये डेंजरस ट्रेंड आ रहा है कि जो पेशेंट जो हैं वो 20, 22, 24, 28 साल, 30, 32, 35 साल, 30 साल से ऊपर तो आम हार्ट अटैक आ रहे हैं हमारे पास, और ये किसी ज़माने में 60 साल से ऊपर की बीमारी थी, मिडिल एज से ऊपर वाली बीमारी थी। अब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यंग में ये बढ़ गई, और उसकी जो वजह है हमारे मुल्क में वो बेसिकली एक तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक सेहतमंद खुराक क्या होती है, वो कैसे खानी। हम डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, पराठे खाते हैं, अंडे खाते हैं, निहारी खाते हैं, मगज़ खाते हैं, और हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद ये ताकत वाली चीज़ें हैं, उससे हमें ताकत ज़्यादा आती है, और इसमें लॉन्जेविटी है, आपकी उम्र भी इससे बढ़ती है, हालांकि उम्र घटाती है और ये बीमारियों का सबब बनती है। ये अगर हम एक बैलेंस उसका रखें कि बिल्कुल ममनू तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर ये करें कि खुराक अपनी ठीक रखें, यानी उसमें सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, दाल का इस्तेमाल कम हो, गोश्त का इस्तेमाल 3 दिन से ज़्यादा हफ्ते में ना हो, तली चीज़ें कम से कम खाएं, बिल्कुल कोई ममनू चीज़ नहीं है, लेकिन आप थोड़ी मिकदार में खाएं और कभी कभार खाएं तो उसका वो नुकसान नहीं होता। और फिर वर्जिश को अपना जो है ना वो एक रूटीन बनाएं। अब देखें ना, काम जो आप पैदल चल के कर सकते हो उसमें ना साइकिल इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल करें। चले साइकिल चलाएंगे फिर भी एक्सरसाइज हो जाएगी, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो एक्सरसाइज नहीं होगी। हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं, पैदल चलना छोड़ दिया, साइकिल चलाना। आजकल तो ट्रेंड ये हो गया कि हमने किसी को घर से पिक करना हो तो हम गाड़ी में बैठ के उसके घर के गेट के बाहर चल के मोबाइल पे कॉल करते हैं कि जनाब मैं बाहर पहुँच गया हूँ और आप नीचे तशरीफ लें। हम इतना बॉदर नहीं करते कि हम गाड़ी बंद करके उतरें और उतर के जाकर बेल बजाकर जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं उससे वो कर लें। जो थोड़ी सी एक्टिविटी होती है वो भी खत्म हो गई। इसकी वजह से है ना, मोबाइल की वजह से। ये तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, मोबाइल जो आपका है और ये सोशल मीडिया है, ये बहुत ज्यादा और स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है सर इंक्रीज आया है कि आप पहले देखें ना, कुछ आपका टाइम बगैर फोन के गुजर जाता था तो कोई टेंशन नहीं होती। अब तो बाथरूम में भी आपको जो है टेलीफोन साथ आप फ्री नहीं है, बिल्कुल हाँ फ्री नहीं है, आप हर जगह पे अटेंड कर लेंगे। ये आपके लिए स्ट्रेस का सबब बनता है। बच्चों में अब दूसरी आदत नहीं है कि अपना वेट कंट्रोल नहीं करते, और वेट कंट्रोल होगा अगर खुराक ठीक होगी और आप वर्जिश करेंगे या पैदल चलेंगे। वो एंड देन कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड, उसका रवाज। सर यंग जनरेशन में तो ये जो मोबाइल, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कंपनियों का,
یہ جو موبائل فوڈ ڈلیوری والی کمپنیز ہیں جو ایپس ہوتی ہیں اس کے ذریعے بڑا ٹرینڈ بڑھتا جا یہ رہا ہے. ہمارا بہت اٹرینڈ، اور ہمارے بچوں کی ایک عادت بن گئی ہے گھر میں کھانا نہیں کھانا، باہر کھانا کھانا ہے. اور یہ پیزا اور جتنے برگرز ہیں اور کولڈ ڈرنکس ہیں، فرینچ فرائز ہیں، یہ ساری کی ساری دل کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں. اور ہمارے ینگ بچے آ رہے ہیں، اگر ینگ بچے نے 30 سال میں ہارٹ اٹیک کروا کے ہارٹ کو ویک کر لیا تو وہ جو زور آگے سے چل کے انرجی کیا لگانی productive تھی، اس years نے ہیں اپنا اس کیریئر سیٹ کرنا تھا، فیملی شادی کرنی تھی، بچوں کو لک آفٹر کرنا تھا، ان کی ایجوکیشن تھی، وہ سارے کے سارے وہ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک تو ہوتا ہے لیکن وہ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز، ڈائٹ اپنی ٹھیک رکھیں، سگریٹ نوشی ختم بند کر دیں. اگر شوگر اور بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھیں تو ایک تقریباً نارمل لائف آپ گزار سکتے ہیں. 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین کچھ ٹائم لئیے، ٹائم ایسے گزاریں جس میں ٹینشن نہ ہو، ہنسی گپ شپ ہو، دوستوں کے ساتھ یا فیملی میں ایسی گپ شپ لگائیں جس میں سٹریس والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور یہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے، میں نے 3 میرے پاس ایگزامپلس میں آپ کو دے دوں پبلک کے لیے کنزمپشن کے لیے ہوگی، کہ میرے پاس 22 سال کا بچہ آیا اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہے. اور پہلے انہوں نے 22 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک تو نہ گھر والے مانتے ہیں نہ وہ بچہ مانتا ہے. تو اس کا یہ کر رہا تھا کہ 2 نوکریاں کر رہا تھا، ایک صبح کی ایک شام کی، اور ایک ہوٹل میں رہا تھا، روزانہ نہاری کھاتا تھا اور شام کو پائے کھاتا تھا. اب جب اس کی ہم نے اینجیوگرافی کی تو اس میں نالیوں میں بلاکیج نہیں تھی، وہ پائے اور وہ چربی اس کی نالیوں میں جمع ہوئی تھی. اس نے بلاک کر کے وقتی طور پہ اس سے ہارٹ اٹیک کر لیا، اور وہ جب وہ کلیئر ہو گئی تو نالیاں صاف تھی لیکن ہارٹ اٹیک کر کے ہارٹ ڈیمیج کر گیا. تو یہ جو خوراک ہے اس سے آپ نے بچنے کی ضرورت کرنی ہے. سادہ خوراک رکھیں، ورزش اپنی پوری کریں، جو ہے وزن کو نہ بڑھنے دیں، اور نیند اپنی پوری کریں. اب ہم ڈاکٹر فیصل سے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ ETT جسے ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کن لوگوں کو کروانا چاہیے اور کس عمر میں کروانا چاہیے. جی ڈاکٹر فیصل. دیکھیے ETT اسٹینڈس فار ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ، اور یہ ہر نارمل شخص کا نہیں کرایا جاتا. یہ صرف 2 اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں، یا تو آپ ایکسرسائز ٹالرنس دیکھنے کے لیے کہ کتنی ورزش کر سکتا ہے مریض، یا پھر آپ انجائنا یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی تشخیص کے لیے کرتے ہیں ETT. تو ETT عموماً ان کی جاتی ہے جن کو سمٹمز ہو رہے ہوں، یا تو چلنے پھرنے ایگزرشن سے ان کو سینے میں درد ہو رہی ہو ٹپیکل، یا ان کا بے تحاشا سانس پھول رہا ہو کم چلنے پہ، ان کا ETT کرایا جاتا ہے. اب یہ کسی بھی عمر میں کرایا جا سکتا ہے. ETT کے اور بھی انڈیکیشنز ہے، ویلوولر ہارٹ ڈیزیز میں بھی ETT کراتے ہیں، وہ بھی ایفرٹ ٹالرنس دیکھنے کے لیے. لیکن کوئی خاص ایج نہیں ہے اس کے لیے. یہ ہے کہ مریض چل سکتا ہو، اگر کوئی بھی عمر ہو لیکن گھٹنے یا کولے کی ہڈی میں اتنی تکلیف ہو کہ وہ نہ چل سکتا ہو مریض، تو اس کا پھر نہیں کراتے. عموماً 75 سال سے زیادہ جن کی عمر ہوتی ہے ان کو مشکل ہوتی ہے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ سے. تو یہ کسی بھی ایج میں کرایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے ایویلویٹ کرتے ہیں مریض کو کہ وہ چل پائے گا. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو انجائنا ہو رہا ہے کہ نہیں، یا آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایفرٹ ٹالرنس کتنی ہے ان کی، کتنا وہ چل سکتے ہیں، ان میں ETT کرائے جاتے ہیں. اور اب ناظرین ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میں ہمارے جو معزز پینلسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، جنرل اظہر محمود کیانی صاحب، سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس ٹاپک کی مناسبت سے ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کہ اس کی پریونشن اور اس کے بر وقت علاج کے اوپر آپ عوام الناس کو کیا ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گا؟ ایک تو یہ میسج دینا ہے کہ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دنیا ختم ہو گئی ہے. آپ نے اس کا علاج کروانا ہے، دوائیاں باقاعدہ کھانی ہیں، احتیاط کرنی ہے، اور ایک فٹ بندہ ہو. مطلب اتنا ذہن پہ نہیں لے لینا نا کہ اسی خوف سے ہی مر جائیں. جی خوف سے. نفسیاتی مریض زیادہ ہو جاتے ہیں، ایکچولی ان کی مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ، اور واپس اپنی روٹین میں آئے، اور جو روٹین کا ان کا کام کاج ہے شروع کریں اور اپنے روزگار میں لگیں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو نیگیٹو قسم کے تھاٹس دے رہا ہے اور آپ کو ڈرا رہا ہے تو پھر ایسے ڈاکٹر کو منتخب کریں جس میں پازیٹیوٹی آپ میں ڈالے اور آپ کو حوصلہ اور ری ایشورنس دے، وہ خوف دور کرے کہ آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے. یہ نمبر 1 کلر ہے لیکن اسی وقت پریونٹیبل ہے. اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کو نہیں ہوگا. آپ اپنی خوراک سادہ رکھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا، پیدل چلنا، چاہے کام کے نیت سے یا ورزش کے نیت سے، یہ شعار بنائیں. اور پورا ہفتہ نہیں اگر کر سکتے تو کم 5 دن یہ ضرور کریں. تلی چیزیں گھر میں وہ نہ کھائیں.
گھر میں خوراک کو سادہ رکھیں اور سبزی اور فروٹ کا زیادہ استعمال ہو. سبزی اور فروٹ ایسی چیز ہے جو کہ ہر بیماری کا علاج ہے. آپ اس میں ایسے قدرتی مادے ہوتے ہیں جو بلاکیجز کو ہٹا دیتے ہیں, جو دل کو تقویت دیتے ہیں, جو کینسر نہیں ہونے دیتے, یا باقی جو آنتوں کی بیماریاں, دماغ کی بیماریاں وہ نہیں ہونے دیتے. قدرت نے اسی سبزی اور اسی فروٹ میں آپ کا علاج رکھا ہوا ہے. آپ کھائیں گے تو علاج ہوگا. جو آپ کی آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ آپ کی بیماری کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانی ہماری سادہ خوراک تھی, چلنا زیادہ تھا, ورزش زیادہ تھی, اور یہ پیدل چلنے کا جو ہے وہ ایک ضرور ہونا چاہیے. اگر موٹر سائیکل کی جگہ پہ سائیکل استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے, اور گاڑی کی جگہ پہ اگر گاڑی کو دور کھڑا کر کے آپ چلنے کی عادت بنائیں تو وہ بھی آپ کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. لیکن اپنی جان کے لیے پورے دن میں آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں جس میں آپ ورزش کر سکیں یا پیدل چل سکیں. سگریٹ نوشی اگر کرتے ہیں اس سے جان چھڑا لیں. شوگر اور بلڈ پریشر ہے تو اس سے کنٹرول کر مانیٹر کرتے رہیں اس کو, بالکل مانیٹر کر. نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں اور غیر ضروری ٹینشن نہ لیں. اور اگر آپ کو کہیں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا فوراً علاج کروائیں. اس کے اوپر سوئے نہ, تاکہ جو اس کی جان لیوا اس کی ہے کوالٹی وہ ختم ہو جائے, اور اگر آپ مرض ہو بھی تو اس کا علاج ہو جائے اور آپ کے نقصان دہ جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو نہ ہو. اچھا سر, ایک آپ کی گفتگو کے دوران ایک میں ناظرین کو بڑا امپورٹنٹ ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ عام طور پہ نیورو مسکولر کوئی پینز ہوتی ہیں وہ بھی چیسٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور لوگ کئی دفعہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہارٹ اٹیک کی پین ہے. سر مختصراً ذرا عوام کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہونے والی چیسٹ پین ہے اور جو پٹھوں کے کسی پرابلم کی وجہ سے جو چیسٹ پین ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں, ایک دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے ادھر سوئی چپ گئی, مجھے ادھر درد ہو گیا, مجھے ادھر درد ہو گیا. یہ ہارٹ کی وجہ سے سوئی چپ چند سیکنڈز کے لیے جیب جیسے کہتے ہیں وہ دل کی تکلیف نہیں ہے. دل کی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایگزرٹ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا کھانا کھایا تو آپ کو سینے پہ بوجھ پڑ جائے اور سینے میں گھٹن سی محسوس ہو, سینٹر میں درد ہو. کئی دفعہ درد اوپر گردن میں جاتا ہے, جبڑے میں جاتا ہے, ایک بازو لیفٹ میں جاتا ہے یا دونوں بازو میں جاتا ہے, اور کئی دفعہ سامنے درد ہی نہیں ہوتا. درد ہوتا ہے تو اوپر کندھوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اور باقی آپ کو پسینہ اور گھبراہٹ ہوتی ہے. ایک جو ہارٹ اٹیک ہے بڑا خطرناک ہے جس کو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے, وہ ہوتا ہے انفیریئر ایم آئی. اس میں ہوتا ہے کہ مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب میرے معدے میں بڑی تکلیف, کھانا نہیں ہضم ہوا اور یہاں پہ مجھے کیا آ رہی ہے, مجھے پسینے آ رہے ہیں. وہ ہارٹ اٹیک کی ایک نشانی ہوتی ہے جو ڈاکٹر بھی مس کرتا ہے, مریض بھی مس کرتا ہے, اور جب تک وہ پہنچے گا نہیں کارڈیک سینٹر میں جہاں پہ فیسلٹی ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا. وہ انفیریئر ایم آئی کو ہوتا ہے کہ معدے میں درد ہوتا ہے, گھبراہٹ, اور مریض سمجھتا ہے کہ شاید میرا معدہ خراب ہوا ہوا ہے. جہاں جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کل یہ کھایا تھا, پیٹ خراب ہوا ہے, جی پی کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو معدے کی تکلیف ہے, کیونکہ مریض یہ سننا چاہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہے. اور وہ اگر کچھ نہیں ہے اس وقت آپ اسیس کر لیں تو اس ہارٹ اٹیک سے اس مریض کو آپ بچا سکتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو پین ہوتا ہی نہیں ہے. 30% لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی وارننگ نہیں ملتی اور ہارٹ اٹیک انہیں ہو جاتا ہے. وہ اگر آپ کو گھبراہٹ ہو, پسینہ ہو, کہیں چکر آ جائیں, کمزوری محسوس ہو, تو اپنی ای سی جی اور ڈاکٹر صاحب کو جا کے ضرور چیک کروا دیں. ناظرین, آپ نے آج کے پروگرام کی انتہائی پریکٹیکل اور دلچسپ گفتگو سنی, اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں میجر جنرل ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب کا جو اسلام آباد اسٹوڈیو سے تھے ہمارے ساتھ, اور پروفیسر ڈاکٹر زبیر اکرم جناح ہسپتال لاہور سے, اور ڈاکٹر فیصل احمد لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی سے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, کیونکہ اس میں بہت سی پریکٹیکل اور مفید معلومات پر مبنی یہ پروگرام تھا, اور کافی غلط فہمیاں جو آپ لوگوں میں پائی جاتی تھیں ہارٹ اٹیک سے متعلق وہ بھی دور ہو گئی ہوں گی, اور کافی حوصلہ افزا باتیں بھی سر نے بتائی ہیں کہ کافی حد تک آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں صرف اپنی طرز زندگی میں کچھ تبدیلی لا کر. تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے JNN اینڈ ہیلتھ ٹاک ود ڈاکٹر عامر محمود. اللہ حافظ.